الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قابل صدر احترام معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے ٹاپک کو لائے ہیں جو ٹاپک امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے بہت ہی اہم ہے. عزیزان محترم، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان بڑی اکثریت میں رہتے ہیں. عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں. عیسائیت مذہب کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی قوم کی آبادی ہے تو وہ ہے مسلمان. لیکن اس کے باوجود ہم اگر وقت کے حساب سے یہ بات سمجھیں کہ کیا مسلمان اس بلندی پر فائز ہیں، کیا مسلمان اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، کیا مسلمان کی وہی حیثیت ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حیثیت تھی، کیا مسلمان اس کامیابی تک پہنچ سکا ہے جس کامیابی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں کیا ہے، کیا مسلمان اس کامیابی تک پہنچ سکا ہے؟ عزیزان محترم، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ آج 21 صدی میں مسلمان بالکل پیچھے چلے گئے ہیں. مسلمانوں کی وہ تاریخ تھی، وہ بالکل ہی تاریخ ختم ہو گئی ہے. عزیزان محترم، آج مسلمان بہت بڑی آبادی ہونے کے باوجود بہت سے ممالک میں مسلمانوں کی حکومت ہے، بہت سے ممالک پہ مسلمان جو ہے حکمران ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں برما میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے مختلف جو ہے ممالک انہوں کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے اس سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان سے ظلم انہوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اسباب ہیں جو مسلمان اپنی اصل حیثیت بھول چکے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے تاریخ بتائی کہ دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں کی تو عزیزان محترم یہ بڑی تاریخ تھی کہ مسلمان جب جنگ کے لیے نکلتے انہوں کے سامنے پانی کا دریا ہوتا، وہ دریا کو پار کر جاتے کیونکہ انہوں کے دلوں میں وہ ایمان تھا، انہوں کے دلوں میں وہ ایمان مزین ہو گیا تھا. لیکن عزیزان محترم، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے مقاصد بیان کیے ہیں، ہر چیز کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو تم کامیاب ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو. عزیزان محترم، اگر میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے تو اس گھڑی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس گھڑی کے یہ گھڑی مجھے ٹائم بتائے. اگر یہ گھڑی مجھے وہی ٹائم نہیں بتاتی جس کے لیے میں نے اس گھڑی کو خرید کیا ہے، اس گھڑی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا ٹائم صحیح طریقے سے دیکھ سکوں، اپنے نماز کے اوقات دیکھ سکوں، کہیں پروگرام میں جانا ہو تو اس کے اوقات اس کے ذریعے دیکھ سکوں. اگر یہ گھڑی اپنا مقصد چھوڑ دے، اگر یہ گھڑی کبھی 10 منٹ آگے چلی جائے، کبھی 10 منٹ پیچھے چلی جائے، تو عزیزان محترم اس کا اصل مقصد ختم ہو جائے گا اور پھر میں اس گھڑی کو ایک کباڑی کے دکان پہ دے کر آؤں گا، کیونکہ پھر اس کباڑی والے کی مرضی کہ وہ اس کو ختم کر دے، اس کو لوہا بنا دے، اس کو بالکل ریزہ کر دے، کیونکہ اس کا اصل مقصد گھڑی کا ختم ہو گیا ہے. تو عزیزان محترم، ہم بھی مسلمان آج اگر پستی میں ہیں، مسلمان آج اگر مظلوم ہیں، مسلمان آج اگر انہوں کے اوپر دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے،
تو اس کا مقصد کیا مقاصد ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں؟ عزیزان محترم، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اصل مقصد اس امت کا بتایا کہ یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ امت بہترین ترین امت ہے، یہ امت افضل ہے، یہ امت اعلیٰ ہے۔ یہ امت بہترین کیوں ہے؟ یہ امت افضل کیوں ہے؟ یہ امت اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اس امت کو صرف دو کام دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ کہ یہ امت نیکی کی دعوت دے، یہ امت نیکی کی دعوت دے۔ یہ امت کیوں نیکی کی دعوت دے؟ عزیزان محترم، یہ اس لیے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین جو ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری کائنات کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر رسول نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ عزیزان محترم، خاتم النبیین حضور علیہ السلام ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اب اس امت کے اوپر ہو گیا ہے۔ اس امت کا ابھی یہ فرض ہے کہ یہ اس دعوت کو کونے کونے میں پہنچائے، گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں میں اس دعوت کو عام کرے۔ دنیا کے جس بھی کونے پہ کسی کو اگر اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو ضرور قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبر علیہ السلام کی وہ دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ تو عزیزان محترم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ یہ امت بہترین اس لیے ہے کہ اس امت کو دو کام دیے گئے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے اور یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنا بڑا کام آج ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے۔ آج ہم صرف اپنے آپ تک دعوت کو محدود رکھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں تو صرف میں نمازی ہوں، میں صرف یہ کام کر رہا ہوں تو صرف میں ہی کامیاب ہوں گا۔ عزیزان محترم، یہ چیز نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعوت ہمیں آگے پہنچانی ہے، اس دعوت کا پیغام ہمیں آگے پہنچانا ہوگا۔ جب ہم اس دعوت کے کام کو کریں گے، جب ہم اس تبلیغ کے کام کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عزیزان محترم، وہی پھر ہماری سیرت مسلمانوں کی ہوگی، پھر مسلمان ضرور کامیاب ہوں گے، پھر مسلمان دنیا میں ضرور حکمرانی کریں گے، پھر وہی مسلمانوں کا نظام ہوگا جو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تھا کہ شیر اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پیئیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس کے لیے ہمیں اس دعوت کو عام کرنا ہے، ہمیں اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا کہ ہم خود جو ہے دین کا ہم علم حاصل کر گئے، ہم نے جو ہے علم حاصل کر کے خود عمل کیا، بس یہاں تک ہو گیا، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے، جو غیر مسلم ہیں انہوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، کیونکہ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، اس قرآن مجید کو قیامت تک رہنا ہے۔ یہی شریعت امت محمدیہ قیامت تک چلے گی۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ کام اب اس امت کے ذمے ہے۔ عزیزان محترم، اب مختصر میں آپ کے سامنے جو شروعات میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آج اگر آپ دیکھو بحث ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، ڈیبیٹ چل رہی ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، لیکن عزیزان محترم، گفتگو کہاں ہمیں کرنی ہے، کس کے سوال کا جواب دینا ہے اور کس سے ہمیں جواب پوچھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تم جاہل سے گفتگو کرو تو کہو قالوا سلاما، صرف سلام کر کے گزر جاؤ۔ عزیزان محترم، یہی علمی حیثیت ہونی چاہیے بندے کی کہ گفتگو اس سے کرے جو علم والا ہو، گفتگو اس سے کرے جو جانتا بھی ہو، گفتگو اس سے کرے جس کو علم بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو عزیزان محترم،
ہم اگر دین کا علم علماء اکرام سے ہم پوچھ کر لیں اور دین کا علم مستند کتابوں اور جو ہے مستند علماء سے پوچھ کر ہم اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیزان محترم، اب ایک اور بات کہ ہم اس دین کی دعوت کو، اس تبلیغ کو آگے پہنچانا ہے، اور اگر آپ کس طریقے سے اس کو پہنچاؤ گے اور گناہ کو کس طرح ختم کرو گے، اس کے لیے اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم جب بھی گناہ کرتے دیکھو، کسی کو دیکھو کہ وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ شرک کر رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ قتل کر رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ نماز قضا کر رہا ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ سود میں ملوث ہے، کسی کو دیکھو کہ وہ کبائر گناہ میں ملوث ہے، تو اسے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے بتایا گیا کہ اگر تم میں طاقت ہو کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو۔ سب سے پہلے کیا کام ہے گناہ کو روکنے کا؟ کہ اگر تم میں استطاعت ہو تو ہاتھ سے اس گناہ کو روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو روکو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر تمہیں طاقت ہے ہاتھ سے روکو، تم حکمران ہو، اپنا وہ قانون نافذ کرو۔ اگر پہلی شرط نہیں ہے، دوسری شرط ہے زبان سے اس کو روکو، یعنی زبان سے اس گناہ کی اس گناہ کے عذاب ہونے کی، دنیا میں آخرت میں اس کے کیا عذاب آئیں گے، کیا مشکلات اس گناہ پہ آئیں گی، کیا آپ اس گناہ کو کرتے، کیا آپ کے سامنے ناکامی آئے گی، یہ ساری چیزیں آپ زبان سے بتاؤ۔ اگر آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو گناہ کی وعیدیں کیا آئی حدیث مبارکہ میں، اور دنیا کے اندر ہمیں اس جھوٹ سے کیا نقصان ہوگا، وہ آپ بیان کر کے بتاؤ۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہاتھ سے روکو، اگر گناہ کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دوسرا مرحلہ ہے زبان سے اس کو روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کم از کم اس میں دل میں اس کو برا سمجھو۔ کئی جگہ پہ آپ کو استطاعت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم اس کو زبان سے اس کو دل میں برا سمجھو۔ وذالک اضعف الایمان، اور طریقے سے ہمیں اس تبلیغ کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن جو اصل مقصد جو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا ہمیں مقصد بتایا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اگر ہم علم حاصل کر کے عمل کر کے بیٹھ جائیں گھروں پر تو یہ بات برابر نہیں ہوگی، اس بات پہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور اس دعوت کو آگے بھی پہنچانا ہے، اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرا پیغام سنے اور جس طرح سنا اسی طرح آگے پہنچائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کسی کو میری ایک آیت ایک حدیث یاد ہو تو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، ہمیں اس تبلیغ کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔